آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، اور اگر کوئی کسی کو ناپسند بھی کرے، کسی سے نفرت کرے تو اللہ کی خاطر نفرت کرے. تو اس میں تو سب سے پہلے غیر مسلم آتے ہیں، یعنی جتنے بھی غیر مسلم ہیں اس سے نفرت ہونی چاہیے، اس کو ہم ناپسند کریں کیونکہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے. اسی اللہ نے جس نے ہم آپ کو دنیا بھیجا، جو اللہ ہمیں کھلا پلا رہا ہے، وہی اللہ تعالیٰ ان غیر مسلموں کو بھی کھلا پلا رہا ہے. اسی اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی دنیا میں بھیجا ہے، آنکھ کان سب کچھ اسی اللہ نے اس کو بھی عطا کیا. تو اللہ کی زمین میں رہ رہا ہے، کھا پی رہا ہے، اللہ کا دیا ہوا جسم ہے، اللہ کا دیا ہوا رزق ہے، سب کچھ کر رہا ہے، اللہ کی دی نعمت میں پل رہا ہے، رہ رہا ہے، اور پھر بھی اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے. وہ اللہ کا دشمن ہے جو شرک کرتا ہے اللہ کے ساتھ، اللہ کے نفس. تو جو غیر مسلم ہے ہمارے دلوں میں اس کے لیے محبت نہیں ہونی چاہیے. ہاں ادب احترام سے پیش آئی، سمجھ یہ نہیں کہ غیر مسلم اس کو ہم تکلیف دیں گے، نہیں، یہ غلط ہے، فرق سمجھیے. کوئی بھی غیر مسلم ہے تو اس سے ہم عزت سے پیش آئیں گے، احترام سے پیش آئیں گے، اچھا اخلاق سے پیش آئیں گے. اس کو کوئی چیز کی ضرورت ہے تو اس کی ہم خدمت بھی کریں گے، اس کو ہیلپ کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہمارے اچھے اخلاق سے متاثر ہو بھی مسلمان ہو جائے، اسلام قبول کرے. اور قبول نہ کرے تب بھی اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ساتھ ہم اچھے اخلاق سے پیش آئیں، لیکن دلی محبت نہیں ہونی چاہیے اس سے. دل میں نفرت ہو کہ نہیں یہ غیر مسلم ہے، دل میں نفرت ہونی چاہیے اللہ کی خاطر، کیونکہ وہ اللہ کا دشمن ہے، وہ اللہ کا نافرمان ہے، وہ اللہ کی بات نہیں کر رہا ہے، وہ اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے. تو ہم اس سے محبت کیسے کر سکتے ہیں؟ جو اللہ کا نہیں ہوا وہ ہمارا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ ابغض للہ، اللہ کی خاطر کسی کو ناپسند کرنا، کسی سے نفرت کرنا. تو کس سے نفرت کرنا، کس کو ناپسند کرنا؟ سب سے پہلے غیر مسلم اس میں آتے ہیں. دوسرے کہ وہ مسلمان بھی اس میں داخل ہیں جو گنہگار لوگ ہیں. یعنی مسلمان تو ہے لیکن وہ گناہ کرتا ہے، کرائم کرتا ہے، مثلا سود کھاتا ہے، نعوذ باللہ شراب پیتا ہے، تو اس سے بھی ہمارے دل میں نفرت ہونی چاہیے، ہم اس کو بھی ناپسند کریں. کیوں ناپسند کریں؟ کیونکہ یہ شرابی ہے. کیوں ناپسند کریں اس مسلمان کو؟ کیونکہ یہ جوا کھیلتا ہے. اس مسلمان کو ہم ناپسند کریں کیوں؟ کیونکہ یہ سود کھاتا ہے، سود میں ڈوبا ہوا ہے، سود کھاتا ہے، سود کھلاتا ہے، سودی لین دین میں، سود بیاج میں یہ انسان جڑا ہوا ہے. اگرچہ وہ نماز پڑھ رہا ہے لیکن اتنا بڑا کرائم کرنا، بڑا گناہ کر رہا ہے، تو ہمارے دل میں اس کے لیے نفرت ہونی چاہیے. ہم اس انسان کو ناپسند کریں گے کیونکہ وہ اللہ کے خلاف جا رہا ہے، اللہ کو ناراض کر رہی ہے. اسی طرح کوئی چوری کرتا ہے، کوئی کسی پر ظلم کرتا ہے، کوئی حرام کھا رہا ہے، کوئی رشوت کھا رہا ہے، کوئی گھوٹالا کر رہا ہے، قرض لے کر کسی کو لوٹاتا نہیں ہے، وہ حرام پہ تلا ہوا وہ. تو جو بھی بڑے بڑے کرائم کرتے ہیں، چھوٹے گناہ ہر ایک سے ہوتے ہیں، وہ الگ بات ہے، فرشتے سے گناہ نہیں ہوتے، باقی ہر انسان سے گناہ ہوتا ہے، کتنا نیک ہو جائے وہ گناہ ہوگا، لیکن وہ فوراً چھوڑ دیا، توبہ کر لیا تو وہ اچھا انسان. لیکن غلط تب ہے جب انسان اس گناہ پہ ٹکا ہوا ہے، اس گناہ کو چھوڑنے کو تیار نہیں، اسے توبہ کرنے کو تیار نہیں ہے. یہ خطرناک بات ہے ایسے مسلمان سے جو گناہ پہ ڈوبا ڈوبا رہتا ہے، گناہ پہ چھوڑتا نہیں ہے، حرام کام کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، نماز سے دور، قرآن سے دور، دینی مجلس سے دور. تو ایسے لوگوں کو ہم ناپسند کریں گے. وہ ابغض للہ، جو انسان اللہ کی خاطر کسی کو ناپسند کرے تو غیر مسلم کو بھی ناپسند کریں گے اور ان مسلمان کو بھی ناپسند کریں گے جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے، یا شرک کرتا ہے، یا بدعت کرتا ہے، یا خرافات کرتا ہے. اب یہ جو ناپسندیدگی ہے مسلمانوں سے، نافرمان مسلمانوں سے، گنہگار مسلمانوں سے، تو اس کی بھی جو مقدار ہے، کوانٹٹی گھٹتی بڑھتی رہے گی. تو اگر کم گناہ کرتا ہے تو کم نفرت، کم ناپسند کریں گے. لیکن جس قدر وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، جس قدر وہ گناہ میں ڈوبتا جا رہا ہے، جس قدر اللہ سے دور ہے، تو اسی قدر ہم اس کو ناپسند کریں گے، اور اسی طرح یہ نفرت یہ ہماری بڑھتی چلی جائے گی. اس کے گناہ کے حساب سے جتنا زیادہ انسان مسلمان گنہگار ہے، اللہ کے خلاف جا رہا ہے، نافرمانی کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، اللہ سے اس کے خلاف ہے، تو اسی قدر جتنا وہ خلاف جائے، کتنا گنہگار بنے گا، دور ہوگا دین سے، اسی قدر اس کو ناپسند کرنا، اسے نفرت کرنی. یہ ہے وہ ابغض للہ کا مطلب کہ اللہ کی خاطر اگر کوئی کسی کو ناپسند کرے. وَأَعْطَى لِلَّهِ، اور اگر کوئی کسی کو دے تو اللہ کی خاطر کسی کو دے. یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. تو کسی کو دے مطلب یعنی صدقہ کر رہے ہیں، خیرات کر رہے ہیں، اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں، مسجد میں، مدرسوں میں، بیواؤں کو، یتیموں کو. تو کس لیے دے رہے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے. وَأَعْطَى لِلَّهِ، جب بھی کچھ دیں تو اللہ کی رضا کے لیے دینا ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے دینا ہے، جنت پانے کے لیے دینا ہے، ثواب پانے کے لیے دینا ہے. اگر یہ نیت ہے تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ کچھ رسوا سنائے گا. جو بھی خیر کا کام کریں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو اللہ نے خیر کا دروازہ بہت زیادہ کھول دیا نیکی کا. وَأَعْطَى لِلَّهِ، جو انسان اللہ کی خاطر کسی کو دے، چاہے 100 روپے، 1000، 10,000، 20,000، کسی بچے کی فیس کے لیے آپ بھر رہے ہیں، کسی بچے کی فیس کے لیے پیسے دے رہے ہیں، یہ بہت بڑا جو ثواب کام ہے. کوئی بچہ آپ کے پیسے دے تو کوئی بچہ پڑھ کے نکل جائے گا، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس کا ثواب اللہ تعالیٰ کو کتنا دے گا. ایک بچہ پڑھ رہا ہے، علم حاصل کر رہا ہے، کتنا علم حاصل کرے گا سوچیے پورے سال. تو
کتنا آپ کو ثواب ملے گا؟ تو کسی بچے کی فیس دینا، کسی یتیم کا خرچہ اٹھا لینا، کسی یتیم کا خرچہ اٹھا لینا، مسجد میں دینا، مدرسوں میں دینا، کوئی بیوہ ہے، کہیں بھی خرچ کرے انسان، کہیں بھی خرچ کرے، کم دے یا زیادہ دے، کس لیے دینا؟ اللہ کے لیے، دکھانے کے لیے نہیں، شہرت پائے، نام ہو آپ کا، لوگ آپ کی تعریف کریں کہ کتنا خرچہ کرتے، تو بیکار ہو جائے گا وہ، تو پھر ریاکاری میں چلا گیا، گناہ ملے گا۔ نہ شہرت پانے کے لیے، نہ نام پانے کے لیے، نہ بڑا بننے کے لیے، یہ سب نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں دے رہا ہے؟ وَأَعْطَى لِلَّهِ، اللہ کی خاطر دے رہا ہے کہ اللہ میں 100 روپے دے رہا ہوں یا 10,000 دے 20,000، صرف ثواب کے لیے، اجر پانے کے لیے، بس مجھے نیکی چاہیے۔ تجھے معلوم ہے میں نے خرچ کیا ہے، اللہ کو معلوم ہے، تو ثواب تو اللہ تعالیٰ دے گا، اللہ کو بس چل گیا، بس کافی ہے۔ اب دیں، اللہ کو معلوم پڑ جاتا ہے، اب دینے والے پھر بھی اللہ کو معلوم ہے، اللہ تو دل کے حال کو جانتا ہے، تو ہم کیوں جائیں کسی کو پرچار کرنے، ایڈورٹائز کرنے، کسی کو بتانے کے لیے ہم نے یہ دیا، ہم نے وہ دیا۔ تو کبھی بھی اللہ کے راہ میں خرچ کر کے صدقہ کریں، خیرات کریں، پیسہ دیں، راشن دیں یا کپڑے، کچھ بھی دیں، کسی کو بتانا نہیں، جتنا چھپائیے چھپائیے چھپائیے۔ وَأَعْطَى لِلَّهِ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی کچھ بھی اللہ کے راہ میں خرچ کر دیتا ہے تو اللہ ہی کی خاطر دے، ثواب پانے کے لیے دے، ریاکاری کے لیے نہیں، دکھاوے کے لیے نہیں، بڑا بننے کے لیے نہیں، شہرت پانے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے، ثواب پانے کے لیے، اجر پانے کے لیے۔ اگر کوئی یہ انسان یہ کام کرتا ہے تو یہ ایمان کا حصہ، بہت بڑی بات ہے، اور اس سے انسان کا ایمان مکمل ہوگا کہ اگر وہ کچھ بھی خرچ کرتا ہے تھوڑا بھی تو اللہ کے لیے کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرتا ہے۔